الرحیم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں اس کی شان نزول جو ہے، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز ارشاد فرماتے، اگر صحابہ کرام اس کو پوری طرح نہ سن سکتے، نہ سمجھ سکتے، تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی کرم فرمائیے، دوبارہ اس چیز کو ارشاد فرمائیے، اس کو پھر سمجھائیے۔ اب یہ یعنی ایک نارمل روٹین کی بات تھی کہ جب بھی کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ کہتا ہے بھائی بات سمجھ نہیں آئی، پھر سے کہیں یا پھر سمجھائیں۔ لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ یہود کی زبان میں یہ لفظ راعنا غلط معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو انہوں نے دانستہ جان بوجھ کر اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کیا، اور مراد اور نیت ان کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو بھی یہ لفظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا کہ جہاں بے ادبی اور گستاخی کا شبہ بھی ہو سکتا ہے، وہم بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں راعنا کہتے تھے، اس کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، ہم پہ کرم فرمائیے، ہماری طرف التفات اور توجہ فرمائیے۔ جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ اس موقع پہ کہتے تھے راعنا، ہماری رعایت فرمائیں۔ یہودیوں کی لغت میں یہ لفظ بد دعا کے لیے تھا، اور اس کا معنی تھا سنو تمہاری بات نہ سنی جائے، یعنی بے ادبی اور گستاخی کے معنی میں استعمال ہوتا۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کہنے لگے کہ پہلے ہم ان کو تنہائی میں بد دعا دیتے تھے، اور اب لوگوں میں اور برسر مجلس ان کو بد دعا دینے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے راعنا کہتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے، یعنی باہر جا کے اپنی مجلس میں جا کے بھئی دیکھو ہم نے ان کو ان کے منہ پہ کیسے کہا، ان کی مجلس میں سب کے سامنے کیسے کہا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چونکہ پہلے سے ان کے ساتھ یارانہ تھا تو وہ ان کی لغت کو جانتے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ یہود یہ لفظ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے آئندہ تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لفظ کہتے ہوئے سنا
تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا تم لوگ بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہو، تم بھی تو رائے نہ کہتے ہو۔ تو اس موقع پر یہ آیت اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ وہ ایسا لفظ نہ کہیں جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو بے ادبی اور گستاخی کا موقع مل سکے۔ تو فرمایا کہ لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو، حضور کی بارگاہ میں راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اس کی بجائے تم یہ لفظ کہو انظرنا، معنی وہی ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر کرم فرمائیے، ہمیں دوبارہ سمجھائیے، معنی وہی ہے، لیکن صرف لفظ، ایسا لفظ جس سے بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ ہو سکتا تھا، اس کو منع فرما دیا۔ آگے فرمایا واسمعوا، اور غور سے سنو، مطلب یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب آؤ تو ہمتن گوش، پوری توجہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، آپ کے کلام کو سنو، تاکہ اس کی حاجت ہی نہ رہے، اس کی ضرورت ہی نہ پڑے دوبارہ کہلانے کی، پہلے سے ہی پوری توجہ کے ساتھ سن لو، تاکہ نہ انظر نہ کہنے کا موقع آئے، نہ رائے نہ کہنے کی ضرورت پڑے، پہلے سے ہی غور سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بات شروع ہوئی یا ایھا الذین آمنوا سے، ایمان والے، اور آیت ختم ہوئی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیات کا آخری ہے نا، یہ خواتین آیات، آیت کے آخری حصے، یہ بھی ایک مستقل علم ہے کہ اب بات شروع ہوئی ایمان والوں سے اور ختم ہوئی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی اور گستاخی، جہاں بے ادبی کا شبہ بھی ہو سکے، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے آخر میں فرمایا للکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی حضور کی بارگاہ میں ایسا لفظ جس سے ذرہ برابر بھی بے ادبی اور گستاخی کا شبہ ہے، حضور کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی، یہ بھی کفر ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورہ النساء آیت نمبر 46، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد فرمایا من الذین ہادوا، بعض یہودی یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو اس کے سیاق و سباق، اس کے آگے پیچھے، اس سے ہٹا کے بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنیے درا حالے کہ آپ کی بات نہ سنے، یعنی وہ جو اس کا معنی تھا وَرَائِنَا، اور وہ رائنا کہتے ہیں لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑ کے۔ بعض اوقات بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ یہود جو ہیں اس کو رائنا کو تھوڑا سا کھینچ کے بولتے تھے، رائینا، رائی کا معنی ہوتا ہے چرواہا، بکریوں کو چروانے والا، تو رائینا کا معنی ہو جائے گا ہمارے چرواہے۔ تو یعنی یہ کسی بھی طریقے سے دونوں روایات میں یہی ہے کہ مقصد ان کا بے ادبی اور گستاخی تھی، یا تو یہ کہ یہ رائنا کو وہ رائینا بولتے تھے اور مقصد بے ادبی اور گستاخی تھا، یا یہ ہے کہ رائنا ان کی لغت میں یہ غلط معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ تو فرمایا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑ کے، وَطَعْنًا فِي الدِّینِ،
اور دین میں طعن و تشنیع کرتے ہوئے وہ یہ لفظ بولتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور ہمیں سنائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا، وَأَتْمَمُ، بہت ہی اچھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لفظ جس میں بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ ہو سکتا ہے، اس کو مسلمانوں سے تو منع فرما دیا کہ ایسا لفظ میرے محبوب کی بارگاہ میں استعمال نہ کیا جائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ضمناً علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی صحیح کام درست ہے، کام میں بذات ہی بے نفس ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے کسی بڑی برائی کا راستہ کھلتا ہے، تو اس بڑی برائی کے سد باب کے لیے اس صحیح کام کو بھی ترک کر دیا جائے۔ اب یہ لفظ تو درست تھا، رائنا، اور یہ اس زمانے میں یعنی صحابہ کرام تو ادب کی نیت سے یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن اس میں چونکہ بے ادبی اور گستاخی کا پہلو نکل سکتا تھا کہ ان کی لغت میں یا اس کو وہ کھینچ کے یہ لفظ استعمال کرتے تھے اور ان کی نیت بری تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو منع فرما دیا۔ اس کی مثال جیسے دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، یعنی بت، وہ جن کی کافر مشرک پوجا کرتے ہیں انہیں تم گالی نہ دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیں گے اپنی جہالت اور عداوت کی بنا پہ۔ یعنی جب کوئی مسلمان مشرکین کے بتوں کو برا بھلا کہے گا تو پھر وہ ان کا دفاع کرتے ہوئے جہالت میں اور عداوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کے بتوں کو جن کی وہ پوجا و پرستش کرتے ہیں ان کو گالی نہ دو۔ جب تم ان کو گالی دو گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر جہالت اور عداوت کی بنا پہ دیکھیے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بڑی برائی یا سب سے برا کام یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ کوئی ایسے کر سکتا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور نے فرمایا کہ جب وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا وہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بن رہا ہے، تو گویا وہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے کہ اس نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی، اس نے جواب میں اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا، اس نے اس کے متعلق کہا، اس نے اس کے متعلق کہا۔ تو یہاں بھی ہے کہ کافر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، یعنی بتوں کو تم برا بھلا نہ کہو، ان کو گالی نہ دو، کہ جب تم ان کو گالی دو گے تو پھر وہ اس کے بدلے میں یعنی عداوت اور دشمنی کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو اس لیے تم ایسا کام نہ کرو جو یعنی جس کا آگے چل کے نتیجہ جو ہے یہ نکلے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ
ایک مدینہ منورہ میں ایک صحابی، ان کی ایک یہودی سے بات چیت ہوئی تو مسلمان انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بلند ہے۔ یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان سب سے بلند ہے۔ اب ان کا آپس میں بات بڑھ گئی، جھگڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر تم بڑائی نہ دو۔ مطلب یہی تھا کہ اس انداز میں نہ کہا جائے کہ خدا نخواستہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین یا تنقیص پائی جاتی ہو، یا جس میں پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کریں۔ بذات خود اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ آدم و من سوائی تحت لوائی، حضرت آدم علیہ السلام اور باقی سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، اور میں فخر سے نہیں کہتا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شبہ تمام انبیاء کرام پہ فضیلت اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لیکن اس طرح کا انداز اختیار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس کے پھر کاؤنٹر اٹیک کے طور پر، جوابی حملے کے طور پر کوئی وہ ایسی بات کرے جس میں بے ادبی اور گستاخی کا پہلو جو ہے وہ نکلتا ہو۔ تو یہاں بھی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم کافروں کے بتوں کو گالی نہ دو کہ پھر وہ اس کے بدلے میں جوابی حملے کے طور پر، کاؤنٹر اٹیک کے طور پر پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو ایسا کام جس سے یعنی کوئی برائی نکل سکتی ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سکھایا کہ ایسا لفظ جس کا بذات خود اس میں کوئی برائی نہیں تھی، کہ صحابہ کرام کو جب بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ عرض کرتے تھے رائنا، ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں دوبارہ ارشاد فرمائیے، ہمیں سمجھائیے۔ لیکن چونکہ یہودیوں کی لغت میں وہ لفظ بے ادبی اور گستاخی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، انہوں نے بے ادبی اور گستاخی کے طور پر کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ نہیں، تم رائنا کہنے کی بجائے انظر نہ کہو، معنی وہی ہے، لیکن صرف وہ لفظ جس کو وہ غلط معنی میں استعمال کرتے تھے اس کو استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ اب یہاں پہ یہ بحث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی، اس کی بحث مفسرین کرام نے کی ہے۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، یعنی ایسی بات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پائی جائے، حضور کی گستاخی ہو، حضور کی توہین پائی جائے، بالاجماع کفر ہے، یعنی ایسا کرنے والا کافر ہو جاتا۔ اور اس آیت میں بھی جس طرح میں نے کیا کہ بات شروع کی ایمان والوں کی، اے ایمان والوں، اور ختم کی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں
معمولی سی بے ادبی بھی کفر کا سبب ہے، کہ ذرا سی بے ادبی کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو امت مسلمہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، معمولی سی بے ادبی بھی وہ کفر ہے، اور حضور کی ذرہ برابر بے ادبی کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، سارے کام مسلمانوں والے کرتا ہے، شکل و صورت، بول چال، گفتار، ہر چیز، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی جو ہے یہ کفر ہے۔ اور اس میں یعنی 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والا وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے روزوں کو، اس کے حج کو، اس کی زکوٰۃوں کو، اس کے جہاد کو، اس کی تبلیغ، کسی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور توہین کرنے والا بالاتفاق، یہ بھی یعنی اسلامی ایک قانون ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ اب یہ بات آج اس پہ بڑا یعنی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک شریعت مطہرہ نے ایک اصول مقرر کیا ہے، اور ہر مذہب، ہر دین، ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے۔ تو ہر ملک میں جو قانون نافذ ہے وہ قانون وہاں کے لوگ جو ہیں یا جس طرح بھی وہاں جو نافذ ہے، کسی دوسرے ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے ملک پہ اعتراض کرے بھئی تمہارے ملک میں یہ قانون کیوں نافذ ہے۔ اپنے ملک میں جو بھی اصول ہے، ہر ملک اپنے ملک میں اپنی مرضی سے قانون بنا سکتا ہے، لیکن دوسرے ملک پہ کہنا بھئی نہیں اس کو ختم کر دو، اس کو یوں بدل دو، اس کو یوں بدل دو، یعنی یہ عالمی اصولوں کے خلاف ہے۔ اب اسلام کا ایک قانون ہے، جس طرح اسلام کا قانون ہے کہ ایک آدمی اگر کسی آدمی کو قتل کرتا ہے دانستہ، عمدن، جان بوجھ کر، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب اسی طرح اسلام کا یہ بھی قانون ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، تو کفر کا، ایمان کا تعلق تو چونکہ آخرت کے ساتھ ہے، لیکن یہ دنیاوی قانون کے مطابق بھی، اسلامی اور شرعی قانون کے مطابق وہ واجب القتل ہے۔ اب یہ چیز جس طرح ہمیشہ عرض کی ہے کہ قانون جو ہوتا ہے وہ ہر آدمی اپنے مرضی سے اٹھ کے اس کو نافذ نہیں کر سکتا۔ قانون کوئی بھی ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کا مقرر کردہ یعنی جج یا قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اور پھر آگے عمل درآمد بھی گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے، خدا نخواستہ کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا جو قتل ہوا ہے مقتول کا باپ یا بھائی یا بیٹا خود ہی مدعی ہو، خود ہی گواہ ہو، خود ہی جج ہو، اور خود ہی وہ اس پہ عمل درآمد کرے، وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عدالت میں جائے گا، عدالت فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے بھائی اس نے قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور پھر آگے اس پہ عمل درآمد بھی عدالت کرے گی۔ اگر اپنے طور پہ وہ جاتا ہے، سب کو معلوم ہے بھائی اس کے باپ کی، اس کو بھائی کی، یا اس کے بیٹے کو فلاں نے قتل کیا ہے، خود جا کے قتل کرے گا، تو اب اس پہ وہی قانون لاگو ہوگا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، اور وہ جو کام گورنمنٹ کا تھا وہ اس نے خود کر دیا۔ اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ قاضی، جج، اس نے فیصلہ کرنا ہے، اور گورنمنٹ نے عمل درآمد کرنا ہے، اپنے طور پر اس پہ کوئی آدمی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز بھی ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگلی بات، اس کی توبہ قبول کرنے میں ائمہ مذہب کے مختلف قول ہیں۔
یعنی اس میں بھی اختلاف ہے کہ اب اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے بے ادبی اور گستاخی کی، پھر وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو آیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بعض کہتے ہیں کہ اس کی اس بات کو مان لیا جائے گا، اگر وہ توبہ کرے تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اب اس میں فرق یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آدمی نے کوئی گناہ کیا اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے دنیا کا قانون، مثلا جس طرح قتل کی بات ہوئی، ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، ایک ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، بلا وجہ کسی آدمی کو قتل کیا، یہ گناہ کبیرہ ہے کسی آدمی کو قتل کرنا۔ تو ایک ہے اس کا گناہ، وہ اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اس کو معاف فرما دے۔ سچے دل سے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، تو گناہ جو ہے وہ معاف ہو گیا۔ لیکن ایک ہے دنیا کا قانون، اب جب اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا کہ اس نے قتل کیا ہے تو وہ کہتا رہے میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو وہ جو توبہ کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون جو اس نے توڑا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، چاہے تو معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی امید ہوتی ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن دنیاوی قانون کے مطابق اس کے بدلے میں اس کو قانون کے مطابق اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اس میں یہ چیز ہے کہ مقتول کے ورثاء کو یہ حق ہے کہ وہ اگر چاہیں تو معاف کر دیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں اور دنیا میں قتل نہ ہو، لیکن وہ اپنے اس بات پہ نادم اور شرمندہ نہ ہو جو اس نے انسان قتل کیا ہے، اس پہ اس کو کوئی ندامت نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی نہ مانگے بلکہ کہے میں نے ٹھیک کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ مجرم ہے، اس کا گناہ وہ باقی ہے کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی، لیکن دنیاوی طور پر وہ بچ گیا کہ مقتول کے ورثاء نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اب یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے دنیا کا قانون، اس کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا، ایک ہے یعنی حقوق اللہ میں جو آتا ہے اللہ کا حق، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا قانون توڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے۔ تو جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس پہ قانون لاگو ہوگا کہ ایک اس پہ حد جو ہے وہ ہو چکی ہے، تو اب مقتول ایک آدمی قتل ہوا، اس کے ورثاء کو تو یہ حق ہے کہ وہ معاف کر دیں، لیکن اب اگر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے تو یہ دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کر سکے، کوئی ایسا نہیں ہے، تو قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اس کو یعنی آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا، اور یعنی جس طرح اس نے کفر کیا حضور کی بے ادبی کر کے تو توبہ استغفار کرتا ہے، ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ اس کا یعنی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ بہرحال دنیاوی جو ہے اس میں علماء کے اندر اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر بھی بے ادبی اور گستاخی، اور علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی جائے،
چاہے وہ صراحتاً ہو، اشارتاً ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، وہ کفر ہے۔ حضور کی بے ادبی کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اب دنیاوی قانون چاہے نہ بھی ہو، یعنی اب اگر دنیا میں کہیں قانون ایسا اب موجود نہ بھی ہو، پھر بھی مسلمان کہلانے والا، کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اگر وہ ایسا کام کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس پہ لازم ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے، اپنی اس پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز بھی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے ادبی اور گستاخی ذرا برابر، یعنی عام طور پر جس کو بے ادبی اور گستاخی نہ بھی سمجھا جاتا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ دوسروں سے الگ ہے۔ مثلا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ اب یہ اللہ رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض یہ کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جو وہ ایگریمنٹ ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، بظاہر ایسے لگتا تھا کہ یہ دب کے صلح کی جا رہی ہے، اور یعنی ایسے صلح کی جا رہی ہے جیسے کوئی ڈر کے صلح کرتا ہے اور دوسرے کی بالادستی کو تسلیم کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقتاً جو ہے وہ ایسا ایک معاہدہ تھا جس نے اسلام کی راہیں کھول دیں اور اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ ثابت ہوا اسلام کی ترقی میں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین، بہت واضح فتح عطا فرما دی۔ لیکن وہ آگے ثمرات اور نتیجے اور رزلٹ کے طور پر تھا۔ بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں جو شرائط کی گئی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور جیسے کوئی دب کے کوئی کمزور آدمی کسی طاقتور سے جب کوئی ایگریمنٹ اور معاہدہ کرتا ہے تو جیسے مثلا اس میں ایک شرط کافروں نے یہ رکھی، اب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ منورہ سے چلے اور 8-10 دن تک کا سفر کر کے حدود حرم کے پہ آ کر بیٹھے ہیں، جہاں سامنے آگے مکہ شریف ہے، تو وہاں سے انہوں نے کہا بھی نہیں واپس چلے جائیں، عمرہ نہ کریں، اگلے سال آ جائیں، آ کے عمرہ کریں، اس سال عمرہ کیے بغیر چلے جائیں۔ اب بظاہر یہ بھی یعنی ایک بہت بڑے شکست سمجھی جاتی تھی کہ ہم اس میں بڑی بے عزتی ہے، بھئی ہم وہاں سے چلیں، سب لوگ کیا کہیں گے، بھئی ڈر گئے اور عمرہ نہیں کیا اور واپس چلے گئے بغیر عمرہ کیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی مان لیتے ہیں، ہم نہیں عمرہ کرتے، اگلے سال آ جائیں گے عمرہ کر لیں۔ اچھا اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ والوں سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ شریف چلا جائے تو آپ لوگ پابند ہوں گے کہ اس کو واپس کر دیں، اور اگر مدینہ شریف سے کوئی مسلمان مرتد ہو کے وہ مکہ شریف آ جائے تو مکہ والے پابند نہیں ہوں گے اس کو واپس کرنے کے۔ اب یہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہے بھائی، یا تو یہ ہو کہ دونوں طرف سے بھائی کوئی بھی واپس نہیں کرے گا، یا دونوں طرف سے بھائی دونوں واپس کریں گے، تو پھر تو برابری کی سطح پہ ہوا۔
لیکن یہ کہ اگر کوئی کافروں سے مسلمان ہو کے مدینہ شریف جائے تو آپ لوگ معاہدے کی روح سے پابند ہوں گے کہ اس کو واپس کر دیں بھائی، اور اگر کوئی مسلمان کافر ہو کے مکہ شریف آ جائے گا تو معاہدے کی روح سے آپ اس کو مانگ نہیں سکتے، کافر پابند نہیں ہے اس کو واپس کرنے۔ تو اسی طرح یعنی بظاہر یہ شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے نگاہ نبوت سے کہ آگے جا کے اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلنا ہے، تو اس لیے حضور بہرحال وہ معاہدہ جو ہے ان سے کرنا چاہتے تھے۔ تو بظاہر ایسی شرطیں تھیں جو مسلمانوں کے خلاف جاتی تھیں، اور مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ شرطیں جو ہیں ہمارے خلاف جا رہی ہیں اور اس میں ہماری بے عزتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال وہ ان سے معاہدہ کیا۔ تو بعض مسلمانوں نے اس پہ اعتراض کیا، اور بظاہر وہ ان کا اعتراض درست نظر آتا تھا کہ یہ یعنی ایسے ہم کیوں معاہدہ کر رہے ہیں جب ہم کمزور نہیں ہیں، ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اس وقت وہ کمزور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ انہوں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی حضور جو فرماتے ہیں منو ان اس کو تسلیم کرو، چاہے وہ بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے تمہاری عقل کے مطابق وہ درست نہ بھی ہو، پھر بھی میرے محبوب کی بات کو تسلیم کرو، سر تسلیم خم کر دو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یعنی جب حضور سے ہم کلام ہو، بات چیت کر رہے ہو، تو بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اب یہ صرف یعنی بارگاہ نبوت کا ادب ہے کہ حضور سے ہم کلام جب ہو تو پھر اس وقت تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ بڑی معمولی سی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب خود رب العالمین سکھا رہا ہے۔ پہلے فرمایا کہ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہیں وہ تمہاری سمجھ میں نہ بھی آئے تو پھر بھی تسلیم کرو، تمہاری عقل کچھ اور کہتی ہو تو اپنی عقل کو چھوڑ کے میرے محبوب کی بات مانو۔ اب یہاں فرمایا کہ جب کلام کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور بلند آواز سے میرے محبوب کو نہ پکارو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی جس طرح آواز دیتے ہو، یا اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح دوسروں کو اپنے رشتوں سے پکارتے ہو، رشتے میں کوئی باپ ہے تو اس کو ابا جی کہا جاتا ہے، بھائی ہے تو بھائی جان کہا جاتا ہے، چچا ہے تو چچا جان کہا جاتا ہے، ماموں ہے تو ماموں جان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یعنی حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کوئی بھی ہو وہ حضور کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارے، ایون کہ حتیٰ کہ جو رشتوں میں بڑے ہیں وہ بھی حضور کے چچا حضرت عباس، وہ بھی اب حضور کو بیٹا یا بھتیجا کہہ کے یا نام لے کے نہیں پکارتے تھے، وہ بھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جس طرح تم عام لوگوں کو پکارتے ہو اس طرح میرے محبوب کو نہ پکارو۔ تو اب وہ چچا ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حضور کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم سسر ہیں، اور سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن
اب وہ بھی حضور کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یعنی سب مسلمانوں کے لیے یہی ایک قانون جو ہے وہ بنا دیا۔ تو اب فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ جب میرے محبوب سے ہم کلام ہو تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اور تم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح میرے محبوب کو نہ پکارو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی میرے محبوب کی بارگاہ میں ذرہ سی بے ادبی اگر ہوئی، معمولی سی بے ادبی، اب یہ آواز کا بلند ہونا بڑی معمولی سی بات ہے، تو اتنی معمولی سی بات اگر بے ادبی میرے محبوب کی بارگاہ میں ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر اگلی بات، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہیں شعور ہی نہ ہوگا۔ تو وانتم لا تشعرون سے بعض علماء نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والے سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اب یہ پیچھے بحث چلی نا کہ آیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ دنیاوی اعتبار سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی توبہ مان لی جائے گی، بعض کہتے ہیں نہیں اس کی نہیں مان لی جائے گی، اس کو حد کے طور پر اس کو سزا دی جائے گی۔ اخروی اعتبار سے اگر وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ لیکن یہاں سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جو معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ مار پڑتی ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اب اس میں بڑا ایک لطیف باریک نقطہ ہے کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اس سے جو یہ نقطہ نکالا کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جائے گی، یہ بڑی باریک بات ہے۔ کیسے بھائی؟ اس طرح اس کو یوں مثال سے سمجھیے کہ ایک آدمی نے کچھ پونجی اپنی زندگی کی جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، بس جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں استعمال کروں گا۔ وہ اس نے جمع کر کے الماری ہے، الماری کے اندر اس نے رکھی اور مضبوط تالا اوپر لگا کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی چوری نہ کر لے، اور دل میں مطمئن ہے کہ جب کبھی ضرورت پڑے گی تالا کھول کے نکال لوں گا، استعمال کروں گا۔ کوئی پریشانی آ گئی، یعنی کوئی بیماری آ گئی، کوئی مقدمہ بن گیا، کوئی اور تکلیف آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، یہ اپنی پونجی جو جمع کی ہوئی ہے نکالوں گا اور استعمال کروں گا۔ اب وہ وہاں پہ رکھ کے تالا لگا کے مطمئن ہے کہ میرے پاس بڑی رقم ہے جی، جب کوئی مشکل وقت آئے گا میں نکال کے اس کو استعمال کر لوں گا۔ اب ایسے ہو کہ سامنے سے وہ اسی طرح رہے، پیچھے سے کوئی چور نقب لگائے اور وہ نکال کے لے جائے۔ اب چور نے پیچھے سے نقب لگائی، توڑا اور وہ نکال کے لے گیا، اور وہ سامنے کو دیکھتا رہا، سامنے یہ دیکھتا ہے کہ میری الماری سلامت ہے بھائی، میں نے اس میں رکھا ہوا ہے، اور وہ مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میرے پاس ہے، جب ضرورت پڑے گی میں استعمال کر لوں گا۔ اور جب ضرورت پڑے وہ تالا کھولے تو دیکھے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے پیچھے سے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو سامنے سے کوئی تالا توڑ کے اس کو نکال کے لے جائے تو اس کو پتہ چل جائے گا بھئی میری جمع پونجی جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے، وہ تو چلی گئی، چلو اب کچھ نہیں ہو سکتا، چلو اور جمع کرو جو بوقت ضرورت استعمال ہوگی۔ تو اگر تو
سامنے سے کوئی توڑ کے لے جائے تو اس کو پتہ چل جائے بھائی کوئی لے گیا ہے، تو اب وہ اور جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر سامنے سے سلامت ہے، وہ مطمئن ہے بھائی سب کچھ ہے، اور پیچھے سے کوئی توڑ کے لے جائے تو اس کو تو پتہ نہیں، اس کو تو اس وقت پتہ چلے گا جب ضرورت پڑے گی، تو پھر وہ سمجھے گا کہ ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا اب وہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے پونجی جمع کیا اور سامنے سے وہ تالے کو دیکھ کے مطمئن ہے بھائی میرے پاس تو، میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، اتنے روزے رکھے ہوئے ہیں، اتنے حج کیے ہیں، اتنی تبلیغیں کی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنے میرے شاگرد ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، میں نے فلاں کیا ہے۔ لیکن حضور کی بے ادبی کی وجہ سے وہ سارے کا سارا اس کا ضائع ہو چکا، اور اس کو شعور بھی نہیں ہے، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں مل رہی۔ اس کو لوگ کہتے ہیں بھائی تم نے یہ بے ادبی کی ہے، تو وہ آگے سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ اسی لیے دیکھیے یہ ماضی قریب میں ہمارے ہاں جو اب مختلف فرقے بنے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی۔ جب ان کو کہا گیا، ان کو سمجھایا گیا، تو بجائے یہ کہ وہ مانتے اور اس کو ان الفاظ کو حذف کرتے، آگے سے انہوں نے بحث کی اور اس کی مختلف تو جنہیں اس کا یہ معنی نہیں، یہ معنی، یہ معنی نہیں، یہ معنی۔ تو یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا۔ تم یہ سمجھو گے کہ میرے پاس تو بڑے اعمال کے خزانے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ تمہارا سب کچھ تو ضائع ہو چکا تھا۔ حضور کی بے ادبی کی وجہ سے وہ تمہارے تمام اعمال جو ہے وہ بسم ہو چکے تھے اور تمہیں اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ تو اس سے علماء نے یہ کہا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں حضور کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی بے ادبی کرنے سے، اور پھر تمہیں شعور ہی نہ ہو، یعنی تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم، بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں۔ ایک وفد کسی قوم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، دوپہر کا وقت تھا، حضور آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے آ کے باہر سے ہی حضور کو پکارنا شروع کر دیا کہ ہم آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے محبوب جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے بے عقل ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ رسالت کا ادب سکھا رہا ہے کہ ان کا فرض یہ بنتا تھا کہ وہ آئے تھے، آ کے بیٹھ جاتے، آواز نہ دیتے، پکارتے نہ، بلکہ انتظار کرتے کہ آپ خود تشریف لے آتے اپنے معمول کے مطابق، یعنی نماز کے لیے یا اپنا جو معمول ہے اس کے مطابق آپ تشریف لاتے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، یعنی ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ آئے تھے، آ کے بیٹھ جاتے، انتظار کرتے
آپ خود اپنے معمول کے مطابق تشریف لاتے تو پھر وہ اپنا عرض معروض کرتے، جو اپنا مدعا تھا، جو مقصود تھا وہ عرض کرتے. یہ تھا باہر سے جو انہوں نے آواز دیا، یہ دربار رسالت کے ادب کے خلاف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب خود اللہ تبارک و تعالی سکھاتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگ مقرر کیے ہوئے تھے جو مدینہ منورہ کے راستوں پہ موجود ہوتے تھے. باہر سے جب کوئی وفد آتا، کوئی باہر کے لوگ آتے، تو وہ مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے ان کو حضور کی بارگاہ رسالت کا ادب سکھاتے کہ کس طرح تم نے حضور کی بارگاہ میں جا کے کس طرح تم نے گفتگو کرنی ہے، اور حضور کے دربار کا ادب اور احترام کیا ہے. یہاں ایک دو باتیں قابل غور ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ حضور تشریف لائیں تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. یعنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام، حضور تشریف لاتے تو لوگ ادب کے طور پر کھڑے ہوتے، احترام کے طور پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی. اب یہاں دو چیزیں ہیں. ایک ہے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا یعنی اظہار کیا ہے، اور مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کے اور ان کے ساتھ مل گل کے اس طرح بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی اجنبی آ جاتا تو اس کو وہ کبھی نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اس کو پوچھنے کی ضرورت پڑتی، بھائی تم میں کون ہیں، اللہ کے رسول کون ہیں. یعنی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو حضور عاجزی انکساری کا اظہار فرماتے تھے، لیکن حضور کی بارگاہ کا ادب اور احترام خود رب العالمین سکھا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ میرا ادب کرو، میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہو، بلکہ حضور اس کو ناپسند فرماتے تھے. یہ حضور کی عاجزی اور انکساری ہے. لیکن صحابہ کرام نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ رسالت کا ادب قرآن پاک میں سکھایا. تو اب حضور کا مطالبہ نہ کرنا یہ بھی حضور کی شان ہے، اور اس چیز کو پسند نہ کرنا یہ بھی حضور کی شان ہے. لیکن دوسری طرف بارگاہ رب العالمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ اور یہ درجہ ہے کہ خود رب العالمین بارگاہ رسالت کا ادب اور احترام سکھاتا ہے. اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب اور احترام سکھاتا ہے، بھئی ان کا یہ درجہ ہے، یہ مرتبہ ہے، تم ان کا ادب کرو، یہ احترام کرو. لیکن یہاں رب العالمین اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب اور احترام سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا یہ ادب ہے، میرے محبوب کی بارگاہ کا یہ احترام ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں یوں آنا چاہیے، میرے محبوب کی بارگاہ میں یوں کلام کرنا چاہیے. ایک جگہ دیکھیے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا، تو انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی اور نماز مکمل کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضور نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے پکارا تھا. انہوں نے عرض کیا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے جلدی جلدی نماز ختم کی اور میں آپ کے پاس آ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم،
کہ جب اللہ رسول تمہیں پکاریں تو فوراً تم جواب دو. یعنی اس صحابی کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ تھی کہ جیسے ہی حضور نے پکارا تھا قرآن پاک کی روح سے بحکم رب العالمین وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں آ جاتے. اور اب محدثین مفسرین تمام علماء کا اس بات پہ اجماع ہے اس آیہ مبارکہ اور اس حدیث پاک کی روح سے کہ اگر کوئی آدمی کوئی صحابی نماز پڑھ رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ فوراً حضور کی بارگاہ میں آ جائے. اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو پیر صاحب بلائے, اس کو استاد بلائیں, اس کو باپ بلائے, تو اگر وہ آ جائے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے بھائی, اگر زیادہ ضرورت ہے تو اس نماز کو دوبارہ بعد میں پڑھ لو, اس کام کو پہلے کر لو, لیکن نماز جو ہے اس کی ٹوٹ جائے گی اور وہ کام کر کے آ کے اس نماز کو شروع سے دوبارہ پڑھنا پڑے گا. لیکن پیر کیا شے ہے, استاد کیا شے ہے, باپ کیا شے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. تو محدثین فرماتے ہیں کہ اگر حضور بلائیں, وہ صحابی آئیں, نماز کو وہیں چھوڑ دیا, 2 رکعت والی نماز ہے, 1 رکعت پڑھی ہے, دوسری رکعت پڑھ رہے, آئے حضور نے کہا بھائی بازار جاؤ, یہ چیز خرید کے لاؤ, یا فلاں کو بلا کے لاؤ, یہ کام کرو. انہوں نے وہ کام کیا اور کام کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے اب آ کے نماز کو وہیں سے آگے شروع کریں گے. ان کی نماز نہیں ٹوٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی, یعنی گویا وہ ابھی تک نماز کے اندر ہی ہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہو رہی ہے کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اور وہ یعنی ان کی نماز نہیں ٹوٹی. انہوں نے کسی سے گفتگو کی, کوئی چیز خریدی, کوئی بیچی, کسی کو بلایا, کوئی کام کیا, سب کچھ کرنے کے بعد واپس آ کے وہیں سے نماز آگے شروع کر سکتے ہیں. ان کی نماز نہیں ٹوٹی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عام انسانوں سے بلند ہے. عام انسانوں کا اور معاملہ ہوتا ہے, نبی کا معاملہ اور ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت کا ادب خود رب العالمین جو ہے وہ سکھا رہا ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا ادب گاہست زیر آسماں عرش نازک تر, کہ آسمان کے نیچے یہ بارگاہ ہے کہ عرش سے زیادہ نازک ہے. ادب گاہست زیر آسماں عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا, کہ یہاں حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بستامی جیسے بھی سانس کھینچ کے آتے ہیں کہ ذرا آواز بلند ہوئی تو سارا عمر کا سرمایہ جاتا رہے گا. اور ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے فرمایا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا. کہ باب جبریل کے پہلو میں مسجد نبی شریف وہاں حضرت جبریل امین کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. حضور کے دروازے پہ دستک دینی ہے تو ہاتھ سے نہیں, اپنی پلکوں سے دستک دو. اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا. ذرا یہاں بے ادبی ہوگی حضور کی بارگاہ میں, اونچی آواز سے بھی اگر بولے تو ساری عمر کا سرمایہ جاتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب خود رب العالمین سکھا رہا ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے منع کر دیا کہ فی نفس ہی اس میں کوئی ایسی چیز, کوئی بے ادبی نہیں تھی, لیکن اس کو کوئی آدمی بے ادبی کے طور پر یا کسی اور لغت میں اس کو یعنی اس میں بے ادبی کا پہلو نکل سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لفظ ہی استعمال کرنے سے منع فرما دیا کہ میری بارگاہ, میرے محبوب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر
ذرا سی بے ادبی کسی طرح اشارتاً کنایتاً وہ بھی اس کی بھی معافی میری بارگاہ میں نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔